السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. اور آج کا بھی دوسرا بلاگ جو ہے وہ بائک پہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو فرینڈز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. فرسٹ آف آل آپ سب لوگوں کو 12 ربیع الاول مبارک ہو. اللہ پاک اس بابرکت دن اور مہینے کے صدقے آپ کے اور میرے جو نصیب ہیں وہ اچھے کرے اور کامیابی عطا فرمائے. لیکن 12 ربیع الاول سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے بہت ساری باتیں جو سی ہیں وہ آتی ہیں. کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے. پچھلے دنوں کچھ پوسٹ بھی دیکھی جا رہی تھی چائنا لائٹس سے ریلیٹڈ کہ بھائی چائنا لائٹیں کا شکریہ، چائنا لائٹوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے. دیٹ از ویری امیزنگ فار می. میں اس پہ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، میں اس پہ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہر ایک اپنا ایک ظرف ہے اور ہر ایک اپنا ایک عقیدہ ہے جس سے وہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور عشق اور محبت میں اپنا جو عقیدہ ہے وہ پیش کرتے ہیں. کوئی لائٹوں کے ساتھ کرتا ہے، کوئی شرلی پٹاخے اڑا کے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے. ہمارا اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہماری نعتیں جو ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہیں وہ کیا سے کیا ہو گئی ہیں. ان کا سین ہی چینج ہو گیا ہے. صبح سے میں نعتیں سن رہا ہوں، بلکہ کل رات سے میں نعتیں سن رہا ہوں، اور مولانا صاحب اسپیکر میں ریکارڈڈ نعتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سنا رہے ہیں. اچھی بات ہے، نعت سنائیں، اور نعت سنانا تو بہتر ہوتا ہے. تھینک یو. پہلی مرتبہ ہے کہ کسی نے یوں بائک کے لیے گاڑی روکی ہے. خیر، تو نعتیں لگانا، نعتیں سنانا اچھی بات ہے. دیٹ از گڈ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا تو کیا میں آپ سے کہوں کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پرائس لیس، کوئی ویلیو نہیں ہے اس بات کی. خیر، ہم بات کر رہے تھے نعتوں سے ریلیٹڈ. تو کل رات سے میں کچھ نعتیں سنتا ہوں. جب وہ نعتیں میں سنتا ہوں تو میرے ذہن میں انڈیا کے کچھ گانے جون سے ہیں وہ آ جاتے ہیں، بڑے عجیب عجیب سے. تو میرے لیے بڑی امیزنگ تھی یہ چیز. پہلے بھی تھی، کوئی اتنا ایشو نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن ایک یہ ہے کہ نعت ایک عقیدہ ہے. پہلی بات تو یہ آپ خود نعتیں پڑھیں. نعت خلوص سے ہوتی ہے، آواز سے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ کچھ نعت خوان کو اللہ پاک نے بڑی اچھی آواز دی ہوئی ہے تو وہ نعت پڑھتے ہیں اور ان کی آواز دل کو لگتی ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں خلوص نہیں ہے تو آپ کی جو نعت ہے جو آپ پڑھ رہے ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیت نہیں صاف تو اللہ پاک 5 وقت کی نمازیں لپیٹ کر قیامت والے دن آپ کے منہ پہ دے ماریں گے. تو آپ جو سے ہیں وہ خلوص جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خلوص کے ساتھ آپ اپنی نعت جو سی ہے اس کو پڑھیں، نہ کہ آپ ریکارڈنگ لگا رہے ہیں. اگر آپ خود پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا. اس کا اثر آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پر، آپ کے سننے والوں پہ بھی ہوگا، نہ کہ آپ وہ والی نعتیں لگائیں جو ریکارڈڈ ہوں. سیکنڈ، اگر آپ نے ریکارڈڈ نعتیں لگانی بھی ہیں تو یار کم سے کم سلیکشن کر لو، والیوم ہلکا کر لو. والیوم ہلکا کرنے کے بعد آپ نعت کو لگاؤ. ٹھیک ہے، کل سے میں جو نعتیں سن رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نعت ختم ہوتی ہے، دوسری نعت آ جاتی ہے، اور 2 نعتوں کے درمیان جو گیپ آتا ہے وہ گیپ بڑا امیزنگ گیپ ہوتا ہے. اس کے اندر بڑی زبردست چیزیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں. آدھی نعت سناتے ہیں بند کر دیتے ہیں، آدھی نعت سناتے ہیں بند کر دیتے ہیں، اور پھر ایک نئی نعت کی طرف جو ہوتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ آپ ٹھیک ہے نعت لگائیں، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اگر دوسری نعت کو آپ سلیکٹ کر رہے ہو تو پہلی بات تو یہ آپ کو سلیکشن کر کے رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ نعت ہے، یہ نعت ہے، یہ نعت ہے، یہ نعت ہے. تو وہ جب آپ نعتیں اپنی سلیکٹ کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پلے کریں گے تو بڑا اچھا امپیکٹ جائے گا. نہ کہ آپ آدھی نعت لگائی اور بند کر دیا اور آدھی نعت لگائی اور بند کر دیا. پہلی بات. دوسرا، بھائی اگر آپ لوگوں نے نعتیں پڑھنی ہیں تو پڑھیں. نہیں، اگر آپ لوگوں سے نعت پڑھی جا رہی تو آپ کم سے کم
ذکر کر لیں، اس مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ اس کا ذکر کریں، اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، تقاریر کریں، بچوں سے مقابلے کروائیں، مسجد میں تقاریری مقابلے کروائیں، تو یہ بڑا اچھا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تیسری چیز، یار نعت سننے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی ہستی، ان کی مبارک ہستی آپ کے ذہن میں ابھرنی چاہیے، نہ کہ آپ کوئی نعت سنے تو آپ کو کوئی گانا جو ہے وہ مائنڈ میں آئے۔ تو صبح سے میں بلکہ کل رات سے نعتیں سن رہا ہوں، اور ایسی نعتیں سن رہا ہوں جن کو سن کر میرے ذہن میں گانا آ جاتا ہے، اور اپنے دوستوں سے میں کہتا ہوں یار یہ وہ والا گانا نہیں ہے، یار نعت وہ ہونی چاہیے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان میں کھو جائیں۔ بہت پیاری پیاری نعتیں ہیں جو کہ آپ سنیں تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھو جائیں گے، ان کی ذات ہستی میں کھو جائیں گے۔ لیکن اس طرح کی نعتیں اگر آپ لگائیں گے جس میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بیان کرتے ہوئے آپ کو گانا ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ چیز کہاں کا انصاف ہے یار۔ اور ہمارے پیمرا والے بھی، اللہ پاک ان کو اجر دے، بڑے خوبصورت لوگ ہیں ہمارے پیمرا والے بھی، ان کو بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ یار ایک گانا ہے، وہ گانے کی طرف پہ آپ نعتیں جو سی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور میوزک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ چلے میوزک کو بھی میں بیچ میں نہیں بحث لاتا، کیونکہ میوزک کے اوپر بھی کئی پھر علماء میرے خلاف ہو جائیں گے، لیکن کم سے کم یہ جو حرکت ہے، یہ حرکت بالکل زیرو ٹالریٹ، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہم کریں گے۔ اور جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جیسے کہ یہ روڈ اس ٹائم کے ٹی ایس کی غلط ہے، خراب ہے، اسی طرح ہی اور چیزیں جو سی ہیں وہ بھی بہت ساری غلط ہیں اور خراب ہیں۔ تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو ہم باقاعدہ طور پر پریزنٹ کریں، نہ کہ اس کو آپ اس طرح کریں کہ آپ کے لیے وہ مسئلہ بنے۔ تو یہ تھوڑا سا جمپ پڑا ہیوی قسم کا تھا، اسی لیے تھوڑا سا لو گیئر کر کے یہاں سے گزارا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا لائٹنگ کریں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، آپ کا عقیدہ ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی محبت میں کس طرح آپ اس کو بیان کرتے ہیں، اٹ ڈپینڈ آن یو۔ لیکن کم سے کم یار ان کی شان کو خود تو بیان کرو نا، ٹھیک ہے؟ اور اگر بیان کرنی ہے تو اتنے اچھے اچھے نعت خوان ہیں ہمارے، گزر چکی ہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں۔ اب کاظمی صاحب کی نعت آپ سنیں، کیا یہ آج کل کے جو یہ منہ سے میوزک نکال کر جو نعتیں گا رہے ہیں اور گانوں میں گا رہے ہیں، کیا یہ وہ کاظمی صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں؟ یقین کریں، آپ کاظمی صاحب کی نعتیں سنیں، آپ بڑے پرانے پرانے نعت خوانوں کی نعتیں سنیں، آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے، اور اس چیز پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا یہ میٹر، اور اس میٹر کو شیئر کرنے کے لیے یہی ایک پروسیجر تھا۔ میں نے کہا چلیں اسی بہانے آج ذرا ہم ایک رائڈ بھی کر لیتے ہیں رات کے ٹائم، اور رات کے ٹائم رائڈ کر کر یہ چیز جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کا جو یہ مسئلہ میرے نظر میں تو مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، مختلف لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی اس بائک کی طرف کہ ہم نے یہ بائک جو ہے وہ کیوں پرچیز کیا۔ تو انشاءاللہ میرا اگلا جو ولاگ ہوگا اسی بائک کے اوپر ہوگا، اور اس ولاگ کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو ہری پور کی بھی سیل کراؤں گا بائک پہ، اپنے کوارڈ AVT کی بائک کے اوپر، اور ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ بائک جو ہے وہ پرچیز کی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سجایا ہوا ہے انہوں نے، ویری نائس، بیوٹیفل۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا جو نیکسٹ ولاگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، دیٹ از لک کہ جناب کتنا زبردست قسم کا یہ اس ٹائم یہاں پر انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی مبارک ہے اس کی عقیدت میں ہے،
ٹھیک کوئی لوگ کہتے ہیں یار مقابلہ ہے اس گلی کا اس گلی کے ساتھ، اس روڈ کا اس روڈ کے ساتھ، اس روڈ کا اس روڈ کے ساتھ. یار ان باتوں کو چھوڑو. آپ یہ دیکھو کہ سجایا ہوا ہے، سجاوٹ کی ہوئی ہے، اور یہ جو سجاوٹ ہے یہ عقیدت میں ہے، اور بڑی خوبصورت عقیدت جو ہوتی ہے وہ منائی جا رہی ہے. لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، التماس ہے کہ بھائی کائنڈلی آپ کا احسان ہوگا اور کہ آپ یہ جو ریکارڈڈ نعتیں ہیں ان ریکارڈڈ نعتوں کو آپ نہ پلے کریں. آپ خود پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ ان کی شان میں تقریریں کر سکتے ہیں، ان کی شان اقدس بیان کر سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلوؤں کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. اور مولانا حضرات جو ہیں وہ اگر اسپیکر کے اندر بھی چیخیں نہ ماریں تو آواز جو ہوتی ہے وہ باہر تک آ سکتی ہے. لیکن چیخ مار کر اور چوتھے محلے تک آواز کو لے جانا میرا نہیں خیال کہ اسلام کے اندر اس چیز کا تصور ہے. کیونکہ اگر آپ ماشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کتنا زبردست سجا ہوا ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں اس کو کہ مکہ مدینہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو اذان دیتے ہیں تو دھیمی آواز میں اذان دینے کا ذکر ہے کہ آپ نے آواز کو لہجے کو دھیما رکھنا ہے. تو ابھی خیر ہم کے ٹی ایس میں ہیں اور کے ٹی ایس کی روڈ پر وی آر انجوائنگ، اور دیٹ از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے اور اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے تو آئی تھنک دیٹ یو شوڈ بی گو. اس کے علاوہ ہری پور کافی سجا ہوا ہے. ابھی ہم بازار کی طرف نہیں گئے، اس ٹائم ٹھنڈ بھی بہت ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ آئی ایم جسٹ آن مائی سلیو لیس. میں صرف ٹی شرٹس اور شارٹس کے اندر جو ہے وہ یہ کدھر آ رہا ہے، یہ کدھر آ رہا ہے، کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا، عقل مند ہے. تو ہری پور کافی سجا ہوا ہے. آپ نکلیں جائیں دیکھیں. میں اس ٹائم نہیں کر رہا، ٹھنڈ ہے بھائی، آہستہ آہستہ ہری پور کا موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے. اپنا بہت اینی ہو جی، آپ کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویلاگ شیئر کرنے کے قابل ہے اور اس ویلاگ کو ڈسکس کرنا چاہیے تو میرے پیج کو لائک کیجیے گا. اس کے اوپر کہیں بیل آئیکن نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، کہ میں کہوں جی بیل آئیکن نیچے یہاں پر کہیں بیل آئیکن جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو آپ چاہیں جو بیل آئیکن ہے اس پہ آپ کلک کریں اور اس پیج کو آپ لائک کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے ویلاگ میں شیئر کریں گے چیزیں، اور جو نیا ویلاگ ہوگا اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس بائک کو لینے کی وجہ کیا تھی. اف آئی ہیو مائی کار، اور اس کے اندر پرابلم بھی نہیں ہے، آپ ویل چیئر کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور آپ اپنے ساتھ لگیج بھی رکھ سکتے ہو، اور آپ اپنے ساتھ اور چیزیں بھی جو سی ہیں وہ بھی یعنی کہ کر سکتے ہیں. ایک سے زیادہ لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے جا بھی سکتے ہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان مائی نیکسٹ ولاگ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اینڈ لیٹس ڈرائیو.